اشرف بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں کراچی سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے کہ ان کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنا دی گئی ہیں، ہمارے دین میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں بیٹا، ہمارا دین تو بہت آگے کی باتیں کرتا ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے سمجھا بھی نہیں ہے۔ ہم جسٹ کبھی ہم صرف یہ سمجھ بھی جائیں کہ ہمارا دین کتنی آگے کی باتیں کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ شاید ہم کچھ شرما جائیں ایسے کام کرتے ہوئے، ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا ہمارے دین نے سزائیں بڑی سخت رکھی ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، مثال کے طور پر کسی کی زنا کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے، چوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے، دیگر تو ایک سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے ان چیزوں کو، یعنی کسی کا مال، کسی کی جان اور کسی کی عزت، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان کی ویلیو ہمارے دین نے اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت، یہ برابر ہے جیسے مکہ شہر، جیسے ایک مسلمان کے دل میں مکہ کی حرمت ہے، کعبے کی حرمت ہے، اسی طریقہ کار سے ہمارے دین نے برابر رکھ دیا ہے کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت، یہ دونوں برابر ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت پہ جب آپ حملہ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو یہ برابر ہے کہ آپ نے مکہ کی بے حرمتی کی ہے، کعبے کی بے حرمتی کی ہے۔ کسی ایک مسلمان کی جب آپ مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ ایسے ہی برابر ہے جیسے آپ نے مکہ کی بے حرمتی کی ہے، کعبے کی بے حرمتی کی ہے۔ اور کسی ایک مسلمان کی جان پہ جب آپ حملہ کرتے ہیں، یہ برابر ہے جیسے آپ نے مکہ کی بے حرمتی کی ہے اور کعبے کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے دین نے ان 3 چیزوں کو عزت ہی اتنی دی ہے، ان کا مقام اتنا بڑا بنایا ہے، اسی وجہ سے جب ان کا مقام بڑھا دیا تو سزائیں بھی بڑی رکھی ہیں۔ یہ چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرح کا جو فتنہ ہے اس کے پیچھے وجوہات عموماً یہی ہوتی ہیں، جان ہوتا ہے، مال ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اسی چیزوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس شان سے ان 3 چیزوں کا، ان کی بلندی ذکر کی ہے، ویلیو ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے دنوں کے اندر جب صحابہ کا مجمع بہت زیادہ تھا، ان سب کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ظاہر ہے حج کے دن تھے۔ صحابہ نے ذکر کیا کہ ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنی واضح بات اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے پوچھ رہے ہیں، شاید کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام اس شہر کا نام ہی نہ بدل دیں۔ تو صحابہ نے ذکر کیا اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے۔ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ یہ بلد ہے، وہ یعنی مکہ شہر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا تمہارے اموال، تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں یہ اتنی ہی ویلیو رکھتی ہیں جیسے ایک مسلمان کے دل میں یہ حج کا مہینہ ویلیو رکھتا ہے، حج کا دن ویلیو رکھتا ہے، اور یہ شہر مکہ شریف جتنی حیثیت اس کے دل میں رکھتا ہے، عزت اور احترام۔ ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان اور عزت، یہ دونوں برابر ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت کا رکھا۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے کی عزت پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں سوچ لے وہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے اس نے کعبے کی بے حرمتی کی ہے۔ اگر اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ کعبے کی بے حرمتی کرے تو اس کا دل یہ بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرے، ایک مسلمان کی مال پر حملہ کرے۔ آپ ہمارے یہاں چوری ہو جاتی ہے، بڑی آسانی سے چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، دھوکہ دے دیا کسی کو، جھوٹ بول کے کسی کا مال لے لیا، غصب کر لیا، بڑی آسانی۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم لاکھوں دفعہ کعبے کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں۔ 1 روپے بھی کسی مسلمان کے ساتھ جب آپ غبن کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، 1 روپے کی بھی، آپ یہ سمجھ لیں آپ نے ایسے ہی جیسے کعبے کی بے حرمتی کر دی۔ ہمارے دین نے مال کو، جان کو اور عزت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ کعبے کے برابر، مکہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ کو پتہ چلے کوئی شخص ہے وہ مکہ شہر میں داخل ہوا اور اس نے سب مسلمانوں کے سامنے کعبے کی بے حرمتی کی، آپ بتائیں پوری مسلمان دنیا کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے گی، ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، اس لیے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا شعار ہے، اور اتنا بڑا شعار ہو کہ اس کی جو بے حرمتی کرے گا تو اس کو بالکل سزا دینی چاہیے، مسلمانوں کا دل دکھا دیا۔ تو اندازہ کریں کسی بھی مسلمان کی جب عزت پر حملہ ہوتا ہے، جان پر حملہ ہوتا ہے یا مال پر، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی ویلیو ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کسی کو برہنہ کر دینا اور برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنا لینا، جو ہمارے یہاں آج کل سلسلہ شروع ہے یا پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو ابھی ایک سامنے ڈسکلوز ہوا ہے۔ اللہ کا خوف میں دلاتا ہوں، اتق اللہ،
اللہ سے ڈریں، بروز قیامت ہر ایک نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے ایک مسلمان کی مال کو، جان کو اور عزت کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے، کعبے کے برابر اور مکہ شہر کے برابر رتبہ دیا ہے۔ کسی کی عزت پر آج تو حملہ کر لیں اور اس دنیا میں اگر مجھے گرفت نہ بھی ہو، مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور ہے، اور پھر کوئی چارہ نہیں بن پائے گا۔ پھر یہی غریب لوگ ہوں گے، یہی چھوٹے لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یا اپنی دہشت کی بنیاد پر یا اپنے اسباب کی بنیاد پر آج تو ظلم کر دیا ان کے اوپر، لیکن پھر انہی کا گریبان ہاتھ ہوگا، کسی اور کا گریبان ہوگا۔ اس وقت سے ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور کسی کو برہنہ کر دینا، کسی کو ننگا کر دینا، بڑی ہمارے دین نے بڑی عزت دی۔ دیکھیں ہمارا دین جب سزائیں بھی جاری کرتا ہے، یعنی کہ قاضی کے پاس کسی کا جرم ثابت ہو جائے، جب اس کو سزائیں بھی جاری کرتا ہے، ہمارا دین منع کر دیتا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا، شرمگاہوں پر نہیں مارنا۔ بھائی مثلا کوڑوں کی سزا ہمارے دین نے رکھی ہے نا، آپ اس کی شرائط پڑھیں۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا، سر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، گلے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، شرمگاہوں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا دین عزت رکھتا ہے، احترام رکھتا ہے، جرم ہونے کے باوجود بھی احترام رکھتا ہے کہ چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، شرمگاہوں پر مارنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر میں اس حکمت کو پھر بھی نہیں سمجھوں اور میں کسی کو برہنہ کروں، ننگا کروں، اس کی ویڈیوز بناؤں، تو اسلام بیٹا بہت دور کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی باتیں بہت اعلیٰ اور بہت دور کی ہیں، اور ہمارا عمل اور ہمارے یہاں کے اخلاقی اقدار وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔